آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے بعد جب آپ کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، 3 دن تک آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور میرے امام نے جو اس وقت آپ کا سر انور نیزے پر تھا، اس وقت بھی آپ کی زبان انور سے قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت میرے امام علی مقام نے قرآن کی جس سورت کی تلاوت کی، آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ سورت 9 اور 10 محرم الحرام کے دن جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے قسمت والے ہیں جو یہ والی سورت 9 اور 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھاتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے فاقہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے یہ والی صورت پڑھنے کا اہتمام کرے، اپنے گھر میں ضرور پڑھیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ والی صورت پڑھیں، اگر کسی اور جگہ رہتے ہیں تو گھر کا تصور ذہن میں رکھ کر بیٹھ کر پڑھیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر، اتنی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ تو دجال کا فتنہ ہے، جو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور یہ صورت ایسی ہے، اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے پڑھنے کی بدولت اس کے غیبی خزانے سے مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ صورت اس کے پیارے نے جو پڑھی ہے، جس نے اپنا کربلا کی سرزمین پر اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ صورت نیزے پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی، اس لیے یہ صورت اتنی پیاری ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ والی صورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی محتاجی سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے بہت سارے دشمن ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوتی ہے، اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے ساتھ ہے، یعنی پیٹ کے ساتھ ہے، تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول تو یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس صورت کو پڑھنے کے بعد سجدہ ریزی کرے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جو بھی حاجت کے لیے، خاص کر قرض سے خلاصی کے لیے دعا کرے گا تو اگلے ہی دن اس کے قرض کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر صورت میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، ایک ہفتے سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، مطلب 8 دن نہیں گزرتے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص محرم الحرام 9 اور 10 تاریخ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کی تلاوت نیزے کی نوک پر کر کے بھی بتایا کہ قرآن کی تلاوت کسی حال میں نہ چھوڑنا، اور اب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کر دینا پڑے تو قربان کر دینا، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، ہمیشہ معطر رکھنا۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا، دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ سبحان اللہ۔
اس لیے دوستو بڑے اہم دن ہیں، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں کے اندر امام حسین کی نیاز کا بھی اہتمام کریں اور ساتھ اس سورت کا بھی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ میں آپ کو بتا دوں، بہت نہایت قیمتی عمل اور قیمتی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان باتوں کو اور اس عمل کو مکمل سن کر اور اس کو سمجھ کر کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ 2 دن بڑے ہی اہم دن ہیں۔ اس میں یوم عاشوراء کا دن بھی ہے، اور ویسے بھی یہ محرم الحرام جمعے کے دن اور ہفتے کے دن آ رہا ہے، 9 اور 10 یعنی جمعہ اور ہفتہ کی آ رہی ہے۔ تو آپ جمعے کے دن اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں اور ہفتے کے دن بھی اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہر سال اس عمل کو کسی کاپی پر محفوظ کر لیں اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام اور یہ سورت پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سورت کو پڑھ کر دکھ اپنے مقدر کو سنوار سکیں، اپنی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کر سکیں، اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پوری کروا سکیں، کیونکہ امام علی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد قیامت تک ہوگی شہادت، کیونکہ امام علی مقام کے بارے میں آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے آپ کی شہادت کے بارے میں بھی بتا دیا۔ حضرت سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین ابھی اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبریل سے کہا اس کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤ، پھر وہ مٹی لائے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی، پھر فرمایا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اس مٹی کو میں نے شیشی میں ڈال لیا۔ حضرت امام علی مقام ارض کربلا میں شہید کر دیے گئے تو مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی۔ جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح وہ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سو رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ آقا علیہ السلام فرمانے لگے میرے بیٹے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی سرزمین میں شہید کر دیا گیا ہے، اور بڑی دردناک یہ شہادت ہوئی۔ امام علی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ امام علی مقام کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا، اور اس وقت دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا کیا تو نے جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھی، اس آیت پر وہ پہنچا۔ بلا شبہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں میرا قتل
کیا جانا، میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا، یہ اس سے بھی عجیب تر ہے، اور امام حسین کا قتل کیا جانا اور آپ کے سر انور کو 3 تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔ اس لیے دوستو، جو لوگ بھی یہ سورۃ کہف اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جو طریقہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں، اس طریقے کے مطابق تو انشاءاللہ تعالی جو کچھ بتایا ہے میں نے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ضرور صدقہ حسین کا، صدقہ شہداء کربلا کا ان کو خالی دامن نہیں بھیجے گا، ان کی جھولیاں آج بھر دے گا۔ اس لیے دوستو، کئی عرصہ گزر گیا، آج بھی میرے امام کا نام زندہ، قیامت تک زندہ رہے گا۔ دوست احباب، ایک دفعہ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ جو امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور یہ الفاظ لکھیں گے اور اپنی محبت کا ثبوت دیں گے۔ دوستو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کے دن یہ سورۃ کہف آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے اور کس طرح پڑھنی ہے۔ آپ اپنے گھر میں سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ مکمل سمجھیے گا۔ اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ انتظام ہو جائے، لنگر کا انتظام ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو آپ اس کو ایک گلاس پانی کے اوپر پڑھ کر بھی سب گھر والوں، بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ کے گھر میں نہیں تو اگر آپ گھر میں نہیں ہیں تو گھر کا تصور کر کے گھر کے اوپر بھی دم کر دیں اور بچوں کے اوپر بھی دم کر دیں، اور اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی، جو درود نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں حضور کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے، حضور کا ذکر ہے۔ آپ نے یہ درود پاک اول آخر 9 بار پڑھ کر 10 محرم الحرام کو پڑھیں تو 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 9 محرم الحرام کو پڑھیں تو پھر آپ نے یہ سورت 9 بار پڑھنی ہے، اول آخر 9 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ سب مل کر بھی ایک بار پڑھ سکتے ہیں اور ایک بندہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سورۃ کہف ہے۔ 9 محرم کو اول آخر 9 بار درود پاک اور 10 محرم الحرام کو 10 بار درود پاک کے ساتھ یہ سورت 10 بار پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو صرف ایک مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کریں، ساری زندگی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ دوستو، دکھنے میں یہ ایک سورت ہے، لیکن آپ نے سن لیا، آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا کہ اس سورت کے پڑھنے سے انسان بہت سارے سال بھر میں جتنی اس کو مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں آتی ہیں، ان سب دکھ، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ جتنی مصیبتیں، بلائیں آتی ہیں ان سے محفوظ ہو سکتا ہے، اور انسان کے کاروبار میں، اولاد میں، کسی بھی کام میں برکت آ جاتی ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو جاتے ہیں، حضرت امام حسین بھی خوش ہوں گے جب ہم یہ سورت پڑھیں گے۔